بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اولاد کیوں نہ ہوئی؟ کیا حضرت عائشہ صدیقہ باج تھی؟ ایک مرتبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا، تمام عورتوں کی اولاد ہے، میری کوئی اولاد نہیں، میں بھی خواہش مند ہوں۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ کے لیے، خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی تربیت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لڑگش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اس سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو اللہ تعالیٰ نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسئلہ واضح کر دیتے تو وہ انہیں ازور کر لیتی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کے مطابق حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں سوال کے مہینے میں آئیں، اور سوال کے مہینے میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسرے تعلقات دار لوگ کی خواتین بھی اپنے خاندانوں کے پاس سوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرمائی۔ یہاں تک کہ آپ رضی اللہ عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا دین کی بہت بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی۔ نیز آپ رضی اللہ عنہا نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بکثرت حدیث روایت کی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہا عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ عنہا سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المومنین سودہ رضی اللہ عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو دے دی تھی۔ یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ام المومنین حضرت خدیجہ البکری رضی اللہ عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہیں، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہا کی حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کے بدن اقدس میں سے پیدائش ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گیرا گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گرا گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سے سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو لے کر میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا جو دائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے وہ گورا اور موٹا فربا ہو جاتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس کے یہ الفاظ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہو جاتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کی اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی، جب کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی ذمہ میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہیں، اس عرصے میں آپ کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہرہ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی عالیہ الرحمان نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے۔ آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جب کہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بن عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں دین اسلام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس دین اسلام کو پھیلانے کی کاوش کو قبول فرمائے، آمین یا رب العالمین۔